مکار دشمن بھارت نے بزدلانہ تاریخ دہرا دی، رات کی تاریکی میں 6 مقامات کو نشانہ بنایا، 26 شہری شہید، 46 زخمی، احمد پور شیخیا میں 13 شہادتیں، 2 بچیاں شامل، ایل او سی پر بھارت کی اشتعال انگیزی سے 5 شہری شہید، مریدکے میں 3 شہری شہید، 1 زخمی، مظفر آباد کے قریب مسجد بلال کو شہید کیا گیا، 3 شہری شہید ہوئے، سیالکوٹ کے شمال میں کوٹلی لوہارا میں 2 حملے ہوئے، شکر گڑھ پر حملے میں ڈسپنسری کو نقصان پہنچایا گیا۔ ارض پاک کا دفاع ناقابل تسخیر، بھارتیوں کو موت کا جتنا ڈر، شہادت کی ہمیں اتنی ہی آرزو۔ افواج پاکستان نے دشمن کے 5 جنگی طیارے مار گرائے، تباہ کیے گئے بھارتی طیاروں میں 3 رافیل، 1 سخوئی اور 1 MiG 29 شامل۔ ملکی صورتحال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس، کہا پاک فضائیہ کے اثاثے محفوظ ہیں۔ بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا۔ قوم کی بھرپور حمایت سے مسلح افواج نے دشمن کو چند لمحوں میں بھرپور جواب دیا۔ پاک فضائیہ نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو اپنی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا۔ دشمن نے اندھیرے میں ماضی کی طرح چھپ کر حملہ کیا، قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا پاک فوج نے بھارت کے مکروہ حملے کو منہ توڑ جواب دیا، آج پوری قوم متحد ہے۔ بھارتی میڈیا اور سیاستدان پاکستان پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ پاک فوج نے 65 کی تاریخ دہرا دی، رات کی تاریکی میں کیے گئے بھارتی حملے کا دندان شکن جواب، پاک فوج کے ساتھ قوم کا جوش و جذبہ بھی عروج پر، خانیوال، دنیا پور، جامپور، لیاقت پور میں شہید سڑکوں پر نکل آئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے، قوم کے سپوتوں کی طرف سے منہ توڑ جواب پر فخر، صادق آباد، شجاع آباد، گڑھا موڑ کے شہری بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر تاجر برادری خوش، ڈی جی خان کی تاجر برادری کی پاک فوج زندہ باد کی نعرے بازی۔ صدر انجمن تاجران بکر شیخ محمد ایوب کہتے ہیں پاک فوج نے دشمن کے طیارے گرا کر دل خوش کر دیا۔ خانیوال، بہاول نگر، اچ شریف، لیاقت پور کے تاجروں کا بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ مظفر گڑھ، منچن آباد، خانپور، احمد پور شاقیہ، ہارون آباد کے تاجروں کی بھی پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ ملتان کے نوجوانوں کا بھارتی حملے پر بھرپور رد عمل، طلبہ کی ریلی، پاک فوج سے اظہار یکجہتی، جنگ کی صورت میں ملک کے دفاع کے لیے نکلیں گے، ہم چاہتے ہیں مگر کمزوری نہیں دکھائیں گے، طلبہ کا پیغام، جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر نعرے بازی۔ ڈی جی خان میں بھارت کے بزدلانہ حملے کے خلاف ریلی، مدرسے کے طلبہ اساتذہ کی شرکت، پاکستانی پرچم تھامے پاک فوج، پاکستان زندہ باد کے نعرے، قائد آباد میں علماء کرام کی پاک فوج کے حق میں ریلی۔ ملتان میں نابینا بچوں کا پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی، بچوں کا کہنا تھا پاک آرمی کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، بھارت نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کیا، ہم پاکستانی قوم ہیں، ڈرنے والوں میں سے نہیں۔ عمر گزر گئی مگر جذبہ حب الوطنی ابھی بھی جمع، پاک فوج سے ریٹائرڈ حوالدار کا جذبہ دیدنی، بورے والا کے 82 سالہ ریٹائرڈ حوالدار منیر فرنٹ لائن پر لڑنے کو تیار، آرمی چیف سے لڑنے کا موقع دینے کی اپیل۔ رحیم یار خان، اچ شریف اور احمد پور شرقیہ کی ہندو برادری بھی سڑکوں پر نکل آئی، پاک فوج زندہ باد کے نعرے، شرکا کا کہنا تھا پاک فوج کے ساتھ لڑنے مرنے کو تیار ہیں، کسی کو وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ سٹی ٹریفک پولیس ملتان بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ، ٹریفک وارڈنز کا کہنا ہے مودی نے اندھیرے میں بزدلانہ وار کیا، پاک فوج نے دشمن کو دندان شکن جواب دیا، ملک کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو شکست دیں گے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف وکلا ایک آواز بن گئے، ہائی کورٹ بارز، ملتان، بہاولپور کی ریلیاں، ابھی تو پاک فوج نے ٹریلر دکھایا ہے، وکلا پاک فوج کے ساتھ لڑیں گے،
शहादत का इंतजार कर रहे हैं। बार ओहदेदारों का भारत को पैगाम। पाक फौज से इजहार यकजहती, खानेवाल जतोई में सहाफियों की रैलियां, नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं से शहर की फिजा गूंज उठी। मोदी सरकार के तमाम अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए लिया में सहाफियों की तकरीब। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक बहावलपुर पहुंच गए। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ भी हमराह थे। भारतीय हमले में जख्मी शहरियों की अयादत, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। कहा, सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर चुके हैं। पहलगाम में मनगढ़ंत कहानी की बुनियाद पर हमला किया गया। भारत का बुज़दिलाना हमला, कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील का दौरा विक्टोरिया अस्पताल। एमएस और कमांडिंग ऑफिसर भी हमरा थे। भारतीय हमले में जख्मियों और मुतासिरीन के अहले खाना से मुलाकात, जरूरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट। डीसी ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में कंट्रोल रूम फाल। कुर्रतुल-ऐन मेमन कहती हैं शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम किए हैं। डीसी खानेवाल का कहना था पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत की तरफ से बुज़दिलाना हरकत, डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। नेशनल अस्पताल मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बड़े अजला में इमरजेंसी नाफिज, डॉक्टर्स और स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। स्पेशल सेक्रेटरी महकमे सेहत और आबादी जनूबी पंजाब का दौरा विक्टोरिया अस्पताल। उधर इमरजेंसी से निपटने के लिए मियांवाली में रेड अलर्ट जारी। रेस्क्यू एहलकार जंगी सूरत हाल में मदद के लिए तैयार। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लिया, कहरोड, पक्का में एहलकारों की छुट्टियां मनसूख। हंगामी सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी। शहरी इलाकों में इमरजेंसी सर्विसेज फाल। जानी और माली नुकसान रोकने के लिए एहलकार अलर्ट। भारत की जारहियत, मुल्तान से हज ऑपरेशन जारी। डायरेक्टर हज मुल्तान रेहान खोकर कहते हैं सूरत हाल पर तमाम इदारे मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान का दफा मजबूत हाथों में है। आज की परवाज 5 बजे हुजाज मुक़द्दस की तरफ रवाना होगी। पाकिस्तान में 1 साल बाद एक्स की सर्विसेज बहाल। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। झूठी इतलात के फैलाव को रोकने के लिए एक्स पर पाबंदी लगाई गई थी। मुल्क में जंगी सूरत हाल, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम आज होने वाले पेपर्स मनसूख। इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। कंट्रोल इम्तिहानात के मुताबिक तलबा आज किसी सूरत घर से बाहर ना निकले। और जंगी सूरत हाल से निपटने के लिए इदारों की तैयारियां। सिविल डिफेंस मुल्तान में रजाकारों की भर्ती। घंटाघर चौक में कैंप कायम, खिदमत पेश करने के लिए शहरी कसीर तादाद में पहुंच गए। बगल के हवाले से आगाही दी जा रही है।